تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے طاقت عطا فرما، اسلام کی تائید فرما، اسلام کی مدد فرما۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، یعنی آپ نے دو شخصوں کا نام لیا، دو افراد کا نام لیا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک عمر بن حشام۔ عمر بن حشام یہ نام ہے ابو جہل کا۔ ابو جہل بھی بڑا مکے کا بہت بڑا سردار تھا، سب سے بڑا سردار تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑی عزم اور ہمت والا تھا۔ اور حضرت عمر جو ہے یہ نوجوان تھے، پہلوان ٹائپ آدمی تھے، نوجوان تھے، طاقتور تھے۔ تو آپ نے دو آدمیوں کا نام لیا کہ یا اللہ ان میں سے ایک آدمی کو کیا ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ اگر کوئی بڑا آدمی علاقے کا دین کی طرف راغب ہو جائے نا تو غریب لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو طاقتور افراد ہوتے ہیں معاشرے کے تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی لیے جو ہماری تبلیغی جماعت ہے تو انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے دعوت دینے کی کہ وہ ذمہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو دعوت دیتے ہیں، سیاستدانوں کو، اور اسی طرح گلوکار اور فنکار قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اسپیشل دعوت دیتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار جو ہوتا ہے، جو اچھا بڑا ذمہ دار ہو، 2 5 7 10 مربوں کا مالک ہو، تو ظاہر ہے اس کے نیچے کتنے افراد ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ اب اگر وہ ایک بندہ دین پر آ جائے گا، صحیح ہو جائے گا، تو جو اس کے ماتحت ہیں تو ان کے لیے بھی دین پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اور لوگ دین کی طرف آنا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا سردار یا ہمارے چودھری صاحب یہ نمازی ہیں تو چلو ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہ دین پر چلتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، تو آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح لوگ جن کے فالورز ہوتے ہیں تو یہ جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں آج کل کے دور کے اعتبار سے، اب ایک کرکٹ کا مشہور کھلاڑی ہے یا کسی اور چیز کا، تو لوگ نوجوانوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بندہ دین کی طرف آ جائے تو لوگ جو ہیں نوجوان جو اس کے فالورز ہوتے ہیں وہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ آدمی جس جماعت کے ساتھ لگا ہے یا اس نے مذہب کو اختیار کیا تو یہ بھی اچھی چیز ہوگی۔ یہ جماعت والے آتے ہیں نا تو وہ کھلاڑی کرکٹ کے جنہوں نے انضمام الحق ہے یا سعید انور ہے، شاہد افریدی ہے، یہ مشہور شخصیات ہیں، یہ تبلیغی جماعت سے جڑی ہوئی ہیں، تو جس علاقے میں یہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں نا تو وہاں پورے علاقے کے نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے۔ تو مطلب یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو با اثر شخصیات ہوتی ہیں نا وہ جب دین کی طرف آتی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے دین کو، مذہب کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس حکمت عملی کے اعتبار سے، یہ حکمت عملی کس نے دی ہمیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ جب آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ یا اللہ عمر بن خطاب اور یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی دی ہے۔ تو اس لیے دعوت جو ہے وہ دین کی سب کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کو دعوت دی جائے، اس کے لیے اسپیشل طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بھی خلاف اسلام نہیں ہے، خلاف اسلام نہیں ہے۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب مدد ذل العالی وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو با اثر لوگ ہیں معاشرے کے ان کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف ان کو دین کی ان سے ملاقاتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا تو کام ہی اعتراض کرنا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی صاحب دا حال، ہاں جی یہ فلاں دے پیچھے لگ گیا ہے، یہ سانو غریب عام آدمی کو تو ملتا ہی نہیں، ہاں جی یہ عام آدمی کو تو ملتے نہیں، بس یہ بڑے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ اعتراض ہے، اس اعتراض کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، یہ اعتراض برائے اعتراض ہے۔
تو اس لیے جو ہے یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے با اثر جو افراد ہیں ان کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی، اور جو ہے وہ آپ نے ان سے ملاقاتوں کا بھی اہتمام فرمایا۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ با اثر افراد کو دین کی دعوت دیتے ہوئے عام آدمی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی عام آدمی بھی بیٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بھی مکمل پروٹوکول دیا جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کی تائید ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے سورۃ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ سرداروں کو با اثر افراد کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے اہتمام کیا اور مکے کے چند سرداروں کو اکٹھا کیا۔ آپ وہاں پر ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی دوران ایک صحابی، نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبینے تھے، تو وہ بھی آ گئے، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہے کون نہیں، کیونکہ وہ نبینے تھے۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال شروع کر دیا، کوئی بات دین کی پوچھنی شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور چہرے پر طبی طور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، طبی طور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ یہ جو میں نے طبی لفظ بولا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک پورا فلسفہ ہے، اس کا ٹائم نہیں۔ طبی طور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان بڑے سرداروں سے دین کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تو اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان میں سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی، فائدہ ہوگا دین اسلام کو، اور یہ نبینہ جو صحابی ہے میرا شاگرد ہے، یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے، ہمارا اپنا صحابی، اپنا بندہ، یہ تو بعد کے اندر بھی پوچھ سکتا تھا، جب یہ چلے جاتے ملاقات کر کے پھر بھی یہ سوال کر سکتا تھا۔ تو آپ نے یہ ناگواری محسوس فرمائی، تو اس ناگواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، اور قرآن میں وہی نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا، اس کے آنے سے آپ نے ماتھے پر تیوڑی چڑھائی اور آپ نے ناگواری محسوس کی۔ ہاں جی، تو یہ اچھی بات نہیں۔ آپ اس کی بات کا جواب دیتے، اس کو پیار سے سمجھاتے بھی، ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، اس کے سوال کا جواب دیتے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، شاید وہ ان سرداروں سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے والا، ان سرداروں سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اس لیے آ جائے، بڑے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہو، کوئی شاگرد درمیان میں آ جائے، کوئی عام آدمی آ جائے، تو اس کو یعنی کہ نفرت نہیں، اس سے حقارت نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات سن کر اس کو سمجھا کر بٹھا لینا چاہیے پاس۔ تو لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی نبی